چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا ٹھنڈی سے مر گیا۔ ماشاءاللہ خانقاہ قادریہ محمدیہ امجد شریف اورنگ آباد سے ایک بہترین پیغام نکلا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ سیدنا پاک کے آستانے پر جو چادر چڑھائی جاتی ہے نا، آپ لوگ بھی آتے ہیں لے کے چڑھاتے ہیں۔ خانقاہ کی چوتھی منزل پر جا کے روم میں آپ دیکھیں گے بے انتہا چادر پڑی ہوئی ہے، جو کسی مصرف کی نہیں ہے، بلکہ ہم اگر چین سے نہیں رکھے تو گناہگار ہم ہو جائیں۔ اس میں کلمہ شریف، قرآن شریف کی آیت، غوث پاک کا نام، رسول پاک کا نام، امام حسن حسین کا نام، یہ سب ہوتا ہے۔ چادر جو کپڑے کی چڑھاتے ہیں، اس پیسے سے آپ دوا خرید کے ہمارے ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دیں، تاکہ غریبوں کا آپ کے پیسے سے علاج ہو جائے۔ آج جس طرح خون دے کے آپ غریبوں کی مدد کریں گے، چادر کے بدلہ آپ پھول لے جائیں، سیدنا پاک کے آستانے پر چڑھا دیں، اور جو پیسہ بچے اس سے آپ دوا ڈونیٹ خانقاہ کے ہاسپٹل میں کر دیں۔ خانقاہ کے ہاسپٹل میں ڈونیٹ نہیں کر کے اپنے گاؤں جائیں، کسی غریب کی اگر ضرورت ہے دوا کی تو دوا خرید کے دے دیں، بھوکا ہے تو کھانا خرید کے دے دیں۔ آپ یقین مانیے سال بھر کے اندر آپ ایسا کیے تو پر سال آپ اس کا دگنا ثواب ضرور پائیں گے، امال بھی پائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور ابھی یقیناً آج کے دور میں ہر خانقاہ سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پیرانے اعظام ہیں یا خانقاہوں کے سجادہ نشین لوگ ہیں، وہ اگر اس طریقے سے قدم کو آگے بڑھائیں گے اور اس طریقے سے اعلانات کو کریں گے تو یقیناً ان کے جو مریدین ہیں، ان کے جو متوسلین ہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ چونکہ علماء کرام اسٹیجوں پہ تقریر کرتے ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے وہیں پہ دب کے رہ جاتا ہے۔ وہیں پہ اگر پیر صاحب اگر وہ بات کہہ دیتے ہیں تو لوگ پیر صاحب کی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا ٹھنڈی سے مر گیا۔ یقیناً آج کے دور میں جو یہ ہے کہ مزار پہ چادریں چڑھانے سے پہلے کسی غریب کے تن پر چادریں چڑھائی جائے، یقیناً صاحب مزار جو ہے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ لیکن آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی مزار پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہم لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کہا کہ مزار پہ چادریں کب چڑھائی جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے یا پھٹ جائے یا بوسیدہ ہو جائے تب تک دوسری چادریں نہ چڑھائی جائے۔ اللہ اکبر! ان کا جملہ سنے، کہا کہ جب تک ایک چادر پھٹ نہ جائے یا پرانی نہ ہو جائے تو دوسری چادر آپ نہیں چڑھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے کہ مزار پہ جانے کے بعد اتنی چادریں چڑھی ہوتی ہے، خدا کی پناہ وہ پیسہ آپ کا انویسٹ جاتا ہے۔ وہ بزرگ جو پوری زندگی اس طریقے سے وہ سادگی کے ساتھ گزارے، آج ان کے مزاروں پہ جا کر کے آپ 10,000 20,000 کی چادریں چڑھا کر کے اور ان جاہل مجاوروں کے جیب کو بھر کے آتے ہیں، یقیناً اس سے صاحب مزار ہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مہنگی چادر چڑھانے سے صاحب مزار آپ سے خوش نہیں ہوں گے بلکہ آپ سے مجاور خوش ہوں گے۔ اسی لیے یہ ہے کہ چادر چڑھانے سے پہلے کسی غریب کے تن پر چادر چڑھائیں۔ آپ چادر چڑھانے سے پہلے آپ کے محلے میں کوئی بھوکا ہو تو اسی چادر کے پیسے سے اس بھوکے کو پیٹ بھر دیں گے تو یقیناً وہ بزرگ آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ کپڑے والی چادریں چڑھانے سے پہلے یہ جو پیغام جو اس خانقاہ سے نکلا ہے یقیناً ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ بھی سنیے گا کہ ان کا پیغام کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ مزار پہ جائیں تو کپڑے کی چادریں نہیں چڑھائیں بلکہ پھول کی چادر چڑھائیں اور انہی پیسے سے کیا کریں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ یقیناً آپ سے سیدنا پاک ہو یا خواجہ غریب نواز ہو یا غوث پاک ہو یا جو بھی مزار پہ آپ جاتے ہیں، ان مزاروں پہ جانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا۔ اور میں یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی خرافات ہیں اس دنیا میں، اگر جتنے بھی پیرانے اعظام ہیں، اگر وہ صرف اسٹیجوں سے
اور اپنی خانقاہوں سے اگر یہ اعلان کر دے تو یقیناً یہ قوم باز آ سکتی ہے، لیکن چونکہ پیران اعظام کو پیسے لوٹنے سے فرصت نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ میں بہت سارے پیروں کو دیکھا ہوں کہ وہ بڑے بڑے سیٹھوں کے گھر جا کر ٹھہرتے ہیں، حالانکہ وہ سیٹھ صاحب حرام کے پیسے سے وہ پیر صاحب کو بکرے کا گوشت کھلاتے ہیں اور پیر صاحب اطمینان و سکون کے ساتھ کھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کے گھر ٹھہرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی توفیق وہ پیر صاحب کو نہیں ہوتی ہے کہ سیٹھ صاحب آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ اگر آپ نبی کی سنت کو سجا لیں گے تو یقیناً آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر یہ جملہ کہہ دیں گے تو یقیناً وہ سیٹھ صاحب وہ پیر صاحب کی بات ضرور مان لیں گے، لیکن چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو سیٹھ صاحب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بہت ساری ایسی خرافاتیاں ہیں جو اگر پرسنلی طور پر سیٹھ صاحب کو سمجھایا جائے، جس سے لوگ روابط اور واسطہ رکھتے ہیں اور جس سے لوگ تعلقات رکھتے ہیں، جن کے مرید ہیں، وہ اپنے مریدوں وہ ایسے پیروں کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو تلقین کرے جن کے چہرے پہ داڑھیاں نہیں ہیں ان کو داڑھیاں رکھوائے، اور جو نماز کا پابند نہیں ان کو نماز کا پابند بنائے۔ یوں نہیں کہ صرف پیسے لوٹنے کے لیے پیری مریدی کا دھندا بنایا جائے پیر۔ اسی لیے میں تمام طرح کے خانقاہوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ جتنے بھی خانقاہ ہیں وہ اپنی خانقاہوں سے یہ اعلان کریں کہ جو بھی لوگ مزار پہ چادریں چڑھاتے ہیں وہ ہرگز نہ چڑھائیں، بلکہ کسی مریض کی دوا کی ضرورت ہو یا کوئی پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، کوئی بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دے، کوئی یتیم بچی ہے اس کی شادی کروا دے، تو یقیناً صاحب مزار اللہ تو اللہ کے رسول آپ سے بے حد خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔